اب جملہ فعلیہ کے جو پارٹس ہیں ان کو ذرا سمجھ لیں. دیکھیں جی، جب آپ نے کہا تھا نصر زید حامدن، تو نصر فعل تھا، زید فاعل اور حامدن مفعول. اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ نصر فعل کے ساتھ لکھ دینا ہے فعل معروف، زید فاعل، حامدن مفعول. جب آپ نے کہا نصر حامدن، اب اس کا گرامیٹیکل انالیسس کیسے کرنا ہے؟ نصر فعل مجہول اور جو حامدن ہے، اب ذرا اس کی پوزیشن دیکھیں یہ کیا ہے. پچھلے جملے میں یہ مفعول تھا اور یہاں آ گیا رفع میں، رفع میں ہوتا ہے فاعل. اب تھا یہ مفعول، فاعل بھی نہیں ہے، رفع میں بھی آیا ہے، تو بڑی سچویشن خراب ہوگی. اب اسے ہم کیا کہیں، کیا درجہ دیں؟ تو گرامر والے اس کا نام رکھتے ہیں جی مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو، جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو. اب یہ اتنا لمبا نام ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، تو اس کا آسان نام بھی انہوں نے ہمارے جیسوں کے لیے رکھ دیا کہ اب حامد کو گرامیٹیکلی نائب فاعل کہہ دیا جائے گا. تو اس کا نام ہو گیا جی نائب فاعل، یعنی فاعل تھا نہیں تو اس کی جگہ پر مفعول آ گیا، اور چونکہ اس نے اسی فاعل کا سٹیٹس لے لیا تو فاعل تو بنا نہیں ہے ایکچولی مفعول، تو اس کو بس وہ درمیانہ سا سٹیٹس دے دیا کہ نائب فاعل ہے، یہ قائم مقام فاعل. صحیح ہے، تو اس کو نائب فاعل گرامیٹیکل لیں گے. تو نائب فاعل کا آپ کو پتہ چلے گا فعل مجہول میں، اور فاعل کا آپ کو پتہ چلے گا فعل معروف میں. تو اب اس جملہ فعلیہ کے جو پارٹس ہوں گے نا، وہ یہ ہوں گے کہ فعل اور نائب فاعل. تو گویا آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ نائب فاعل جو ہے یہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے، اور ایکچولی یہ مفعول ہوتا ہے جسے فاعل کی غیر موجودگی میں فاعل کا سٹیٹس دے دیا جاتا ہے. کیا آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فاعل ہے یا نائب فاعل ہے؟ دو جملے لکھے، نصر زید، نصر زید. زید رفع میں ہے یہاں بھی، اور زید رفع میں یہاں بھی. ایک جملے میں زید فاعل ہے، ایک جملے میں زید نائب فاعل ہے. کس جملے میں زید فاعل ہے؟ پہلے میں. اور کس میں نائب فاعل ہے؟ اس میں آپ کو کیسے پتا چلا کہ نائب فاعل ہے؟ فعل سے پتا چلا آپ کو. زید ہیلپڈ، تو آپ نے کہا جی ایکٹیو وائس. اور اگر میں کہہ دوں زید واز ہیلپڈ، پیسو وائس. پتہ آپ کو کیسے چلا ایکٹیو پیسو وائس کا؟ فعل سے، ورب سے پتا چلا. تو ورب پہچان کروائے گا کہ فاعل آ رہا ہے یا نائب فاعل آ رہا ہے.